پتہ چل گیا ہے کہ ملک ترقی کرنے لگ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے، تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو، تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے۔ تو کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی معجزہ ہے کہ آج مہنگائی 38% سے 6.9 پہ آ گئی ہے۔ اور میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، آپ نارووال سے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، میں پوچھتی ہوں کہ روٹی جو ہے آج سے سال پہلے روٹی کی قیمت کیا تھی؟ 25 روپے روٹی کی قیمت تھی، آج روٹی کی قیمت کیا ہے؟ 12 روپے 13 روپے۔ کیا وجہ ہے؟ اور آج کس کا دور ہے؟ آج اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کا دور ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہ چھڑی گھما دیتی ہے اور اچانک ہر طرف ترقی ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے اس ملک کے بارے میں سوچتی ہے، مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے قوم کے بارے میں سوچتی ہے، مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے عوام کی آسانی کے بارے میں، اس کی آسائش کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی تعلیم کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی صحت کے بارے میں سوچتی ہے، مہنگائی میں کمی کے بارے میں سوچتی ہے، ان کی سڑکوں کے لیے سوچتی ہے، ان کی صفائی کے لیے سوچتی ہے۔ میں پورا دن دفتر میں بیٹھ کے یہ چیز مانیٹر کرتی ہوں کہ آپ کی محلوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ کی سڑکوں کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کے ریٹس چیک کرتی ہوں کہ آلو، پیاز، ٹماٹر، آٹا، روٹی کا کیا ریٹ ہے۔ اور ابھی کل مجھے پتہ چلا ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں پھر روٹی کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے ہو گئی، کیونکہ کسی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے بھی میرا دل دھڑکتا ہے۔ میں پاکستانی پہلے ہوں، پنجابی بعد میں ہوں، لیکن اگر صحیح معنوں میں میں کسی کو مفلوج کہوں، جو ذہنی مفلوج ہیں، جسمانی مفلوج نہیں ہوتا، جو ذہنی مفلوج ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن سے نہ کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے انتشار کرو، گھراؤ، جلاؤ۔ اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں مصروف ہوں، ہر روز ایک نیا تماشا، ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگے رہو، لیکن عوام کی خدمت میں خلل آتا ہے، اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے۔ آپ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں اس معاشرے پہ، اس دھرتی پہ بوجھ جنہوں نے عوام کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی۔ جو ریسورسز جو آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو وہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ جو پیسہ آپ خرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے۔ یہ جو 20,000 شیلز آپ نے چلائے ہیں پنجاب پولیس کے اوپر، یہ شیلز آپ کو دیے گئے تھے، یہ آپ نے لیے ہوں گے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ شیلز نہیں دیے گئے دوسرے صوبے کی پولیس کے اوپر برسانے کے لیے۔ جس طرح خیبر پختونخوا ہمارا ہے، اس طرح پنجاب بھی آپ کا ہے۔ یہاں پر بہت پنجاب کے اندر ہر بازار کے اندر خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ نہ صرف پنجاب کے اوپر یہ بار بار حملہ کرتے ہیں، بٹ آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے برے حالات چھوڑ کر آج پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کبھی میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتی ہوں، آنیسٹلی میرا دل یہ بات نہیں مانتا، میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ کس طرح کوئی اتنا بڑا کرمنل سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ جو تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ان کو سیفٹی تک پہنچائیں۔ ان کو خیبر پختونخوا کے جلوس میں لایا جا رہا ہے پنجاب پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ فائر بریگیڈز کا کام ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ آگ لگتی ہے اس کو بجھائیں، ان کو لایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر حملہ آور ہونے کے لیے۔ سرکاری افسروں کا کام ہے، سرکاری اہلکاروں کا کام ہے کام کرنا، عوام کے لیے دن رات ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے منصوبے بنانا، ان کو ڈیلیور کرنا، ان کی خدمت میں حاضر رہنا۔ آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشت گردی پہ نہیں چلتا۔ پنجاب کسی طریقے پر، کسی
لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب میں جو ہے کریٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ پنجاب کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب میں قانون ہے, قانون پہ عمل درآمد ہے. تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے, تم اپنی فکر کرو. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں, آپ کو پتہ ہے آج میں یہاں آپ سب کے سامنے بتا رہی ہوں, مجھے لوگ لکھتے ہیں خیبر پختونخوا سے, جو بچے سپورٹس میں, جو نوجوان سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, وہ مجھے لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خیبر پختونخوا کے فلاں شہر سے ہے اور ہم فلاں سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں, لیکن ہماری حکومت ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے. بھئی آپ کی حکومت آپ کا کیسے ہاتھ پکڑ سکتی ہے؟ وہ تو پنجاب پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت. یہ نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے تو رات کو نیند نہ آئے اگر میں یہ سمجھوں کہ جو عوام کا پیسہ ہے اس کو میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے خرچ کر رہی ہوں. تو زندگی تو ختم ہو جانی ہے. ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. بہت بہت بڑا حکمران کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا. جو حکمران دن رات عوام کی خدمت میں رہتا ہے, عوام کی امانت کو اپنی امانت سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ بھی جواب نہیں دے سکتا. تو آپ کیسے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اپنے صوبے کے عوام کو کیسے جواب دیں گے؟ اور پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں خدمت سے پوری, اور وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ سے پنجاب سے ان کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. جو 2014 میں دھرنے کی وجہ تھی, پتہ چل گیا ہے کہ ملک ترقی کرنے لگ گیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے, تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو, تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے. تو کسی بھول میں نہ رہنا. یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو. میں اسی نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے 2 جنگیں دہشت گردی کے خلاف لڑی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے دہشت گردی کی لعنت کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا. مجھے پتہ ہے دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے, وہ میں کر لوں گی. لیکن میں صرف ایک سٹاک جو ایک ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں. اور پنجاب کے عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں, تبھی آپ کی کسی کال پہ کان نہیں دھرتے. میں یہ جو مجھے آج آئی جی صاحب آئے تھے, مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور شیلز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کیا کرنے آپ نے آنسو گیس کے وہ شیلز؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں شیلز کی استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا آپ شیلز ضرور خریدیں, لیکن اس کا بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھیج دیں. تو میں آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی, گھیراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, انتشار, فتنہ, اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دی ہے. ترقی چھینی ضرور ہے, ترقی دی. جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی نہیں کی. اس نے محنت سے ترقی کی ہے, یکسوئی سے ترقی کی ہے, اور ایک ویژن کے ساتھ ترقی کی ہے.